قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اب اس بحث میں صرف ایک جز رہ گیا اور وہ ہے اخلاص۔ عبادت کا جسد ظاہری اطاعت کلی، روح باطنی محبت خداوندی، ایک پہلو مراسم عبودیت، دعا کی روح یا لب لباب، عبادت کی روح یا لب لباب دعا، چار باتیں ہم نے کر لی۔ اب عبادت کی قبولیت کی شرط لازم ہے اخلاص، جس کی ضد ہے ریا، دکھا کر کرنا اور سنا کر کرنا، لوگوں سے اپنی مدح و ستائش چاہنا، نیت میں یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لہذا آپ کام دکھا کر کریں کوئی نیکی کا، اس کے شرک ہونے پر اتنی واضح باتیں کہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث اتنی قطعی ہے، من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، ومن تصدق یرائی فقط اشرک۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ اب یہ قد جب آتا ہے فعل ماضی پر عربی زبان میں تو یہ جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے انگریزی کا وہ مفہوم پیدا کرتا ہے، کر چکا ہے، قطعی یقینی۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا وہ شرک کر چکا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اسی میں حضور نے پھر باریک بینی اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے اس درجے تک بات واضح کی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور وہ یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اب وہ نماز ذرا رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر سجدہ طویل کر کے پڑھنا شروع کر دے تو یہ شرک خفی ہے۔ میں اس کا حساب وہ الجبرے کا بتایا کرتا ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا اور آپ نے 3 سیکنڈ کا سجدہ کیا اور جب آپ نے دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے اب آپ کا سجدہ 5 سیکنڈ کا ہو گیا، یہ 2 سیکنڈ کس کے حساب میں؟ 3 سیکنڈ کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں تو وہی روٹین کا سجدہ جو آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے وہی آپ نے کر لیا، لیکن یہ 2 اضافی سیکنڈ جو ہے اس کا مقصود جو ہے اللہ نہیں ہے، وہ ہے جسے آپ دکھا رہے ہیں۔ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، یہی شرک ہے۔ اور حضور کی ایک حدیث اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک خفی جو ہے اس کا دیکھنا اور پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی انتہائی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر ایک سیاہ رینگتی ہوئی چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ رات انتہائی تاریک اور پتھر سیاہ اور اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے، جس طرح اس کو دیکھنا جو ہے مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو سمجھنا مشکل۔ اب سوچئے کون بچے گا اس شرک سے؟ یہ اگر 3 قسمیں شرک کی سامنے آئی تو اب بات سامنے آئی کہ کتنی بڑی بات ہے اگر اللہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے، ما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ معلوم ہوا جو کچھ کہا جا سکتا تھا کہہ دیا گیا ایک جملے میں۔ اس سے زیادہ مدح کیا ہوگی، اس سے زیادہ ستائش کیا ہوگی، اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی، اس سے بڑی سند کیا ہوگی، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا؟ کوئی ٹیسٹیمونیل نہیں، ما کان من المشرکین۔ یہی بات ہے جو بڑے پیارے انداز میں اقبال نے کہی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ سینوں کے اندر جو متقدے آباد ہیں، یہ باہر کے متقدے آپ نے دیکھ لیے۔ آپ نے گنیش جی کا بت پوجتے ہوئے دیکھا، شرک ہے۔ آپ نے کسی قبر کو سجدہ ہوتے دیکھا، شرک ہے۔ آپ نے کسی غیر اللہ کو پکارتے ہوئے کسی کو سنا، آپ نے کہا شرک ہے۔ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ذرا اپنی نگاہ کو اور وسیع کیجئے، دیکھیے کہ کہاں کہاں آتا ہے۔ خاص طور پر اس طور کے شرک، یہ مادہ پرستی کا شرک، یہ وطن پرستی کا شرک، یہ ہیرو ورشپ کا شرک،
یہ اپنی ہواؤں ہوس کو پوجنے کا شرک، خود پرستی کا شرک، خود اپنے آپ کو پوج رہے ہیں، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی ذات کے گرد طواف ہو رہا ہے، اپنے ہی نفس کے گرد جو ہے انسان طواف کیے چلا جا رہا ہے۔ یہ شرک ہے اصل میں اس دور کے، کہ جن کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ان کو آپ نہیں سمجھتے ہیں، یہ انسانی حاکمیت کا تصور جو شرک ہے، ان کو سمجھا جائے تو پھر محسوس ہوتا ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا۔ دیکھیے میرا جملہ یاد کیجئے کہ میرے نزدیک ہر خیر اور بھلائی، وہ نظریے کی ہو، وہ فکر کی ہو، وہ عقیدے کی ہو، وہ علم کی ہو، وہ عمل کی ہو، وہ اخلاق کی ہو، وہ توحید ہی کا کوئی گوشہ ہے، توحید ہی کی کوئی کرولری ہے، خوبی بھلائی جو بھی ہے وہ توحید ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں، اور کجی اور گمراہی اور زیر، چاہے وہ نظریے کا ہے، فکر کا ہے، عقیدے کا ہے، عمل کا ہے، وہ سب شرک ہی کی کوئی نہ کوئی صورت ہے۔ اب میں اس سوال سے ذرا تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا ہوں، جو پہلے بھی پیدا ہو گیا تھا بعض حضرات کے ذہنوں میں، اور آج شدت سے پیدا ہوا ہوگا، ہونا چاہیے کہ آج جو شرک کی تصویر سامنے آئی ہے اس کے منہ سے تو ہر گناہ شرک ہے۔ نماز آپ نے نہیں پڑھی، اللہ کا حکم تھا پڑھو، آپ نے نفس کا کہنا مانا، شرک ہو گیا۔ آپ نے مال کمانے میں شریعت کا کوئی حکم کاٹ دیا، توڑ دیا، شرک ہو گیا۔ اللہ کا حکم ایک طرف، مال کی محبت ایک طرف، اللہ کی محبت سے مال کی محبت بڑھ گئی، شرک ہو گیا۔ تو ہر گناہ شرک ہے۔ تو پھر جو قرآن کہتا ہے دو جگہ پر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو وہ کم تر کیا ہے؟ وہ کم تر کا دائرہ جس میں مغفرت کی امید ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ بہت اہم ہے، متعلق ہے، ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ نہیں ہوا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ ذہن کی بیداری کے ساتھ میری اس گفتگو کو نہیں سن رہے۔ دیکھیے گناہوں کے باب میں ایک بات تو یہ جان لیجئے، قرآن مجید ایک طرف تو صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کرتا ہے۔ صغائر کے بارے میں قرآن مجید نے بہت امید دلائی ہے کہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ بھی سامنے آتا ہے۔ اول تو یہ کہ ان پر گرفت شدید نہیں ہے، چنانچہ سورہ والنجم میں بھی آیا الا اللمم، لمم جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ان کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، ان کی گرفت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خردہ گیر نہیں ہے، معاذ اللہ، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑے۔ یہی بات سورہ شورى میں فرمائی والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش چیزوں سے رکنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صغائر کے معاملے کو علیحدہ کیا، کبائر کو نہ کیا۔ ایک طرف یہ تصور، ساتھ ہی یہ بھی کہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ صغائر دھلتے رہتے ہیں، کبائر نہیں۔ آپ صبح کو اٹھے، مسجد کے لیے چلے، تو ہر قدم پر آپ کے یہ صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ آپ اٹھے، آپ نے وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھونے شروع کیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس ہاتھ سے جو گناہ صادر ہوئے تھے اس وقت میں وہ دھل گئے، لیکن صغائر، کبائر نہیں، صغائر۔ یہ حقائق دین کے، ان سے قطعاً کسی درجے میں بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا فرق جو کرتا ہے گناہ کے بارے میں قرآن مجید، وہ ایک لفظ کسب ہے۔ کسب کا لفظ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کرنا، ارادے سے کرنا، اور ایک ہے اصطلاحات خطا اور نسیان، ذہول ہو گیا، بھول گئے، غفلت کا پردہ پڑ گیا تھا، اس لیے کوئی غلطی صادر ہو گئی، اس میں ارادے قسم کو دخل نہیں، یا نیت نہیں تھی غلط کام کرنے کی، خطا اس کو کہتے ہیں کہ نشانہ خطا ہو گیا، نشانہ لگانا چاہ رہے تھے کہیں اور لگ گیا کہیں اور۔ تو نسیان اور خطا سے جو ہو جائے وہ اور ہے، قسم جو کیا جائے گا وہ اور ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آخری آیت
دو آیتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ عرش تلے کے خزانوں میں سے دو اہم خزانے ہیں، اور شب معراج کو یہ امت کے لیے تحفہ دیا تھا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، نسیان اور خطا، اگر بھول ہو جائے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اگر خطا ہو جائے غیر ارادی طور پر، تو اللہ مؤاخذہ نہ فرمائیے۔ اب آئیے، اگر کسب ہو رہا ہے، جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا جا رہا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ خطا اور نسیان نکال دیجئے، صغائر نکال دیجئے۔ اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ اس پر ڈیرا لگا لے آدمی، تو ایک گناہ بھی یقیناً شرک ہے۔ یعنی اس کی مثال میں دوں گا، آپ برا مانیں گے، ایک شخص ہے جو سود کو اپنے کاروبار میں مستقلاً شامل کیے ہوئے، یہ کوئی نسیان کا معاملہ نہیں، وہ خطا کا معاملہ نہیں، یہ ارادی طور پر علی وجہ البصیرت ایک حرام چیز کو اس نے اپنے اندر اختیار کیا ہوا ہے، اور مستقل ہے، دائم ہے، قائم ہے، وہ تو اس کے کاروبار کا جزو لا ینفٹ ہے۔ یہ چیز ہے در حقیقت، جب تک گناہ ذہول اور نسیان اور خطا کے درجے میں ہو، قسم کے درجے میں نہ ہو، اور جب تک اس پر دوام نہ ہو، تو اگرچہ منطقی طور پر تجزیہ کریں گے تو ہر گناہ جو ہے شرک بن جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، اس کو شرک قرار نہیں دیا۔ ہاں جہاں قصب ہے، ارادہ ہے، فیصلے کے ساتھ، ذہن اور شعور کے ارادے کے ساتھ آپ کوئی غلطی کام کر رہے ہیں اور اس پر بھی ڈیرا جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، مستقل ہے، وہ کوئی عارضی چیز نہیں ہے۔ آدمی اضطرار میں آیا ہے، بھوک سے مرا جا رہا ہے، اس نے سور بھی کھا لیا تو کوئی بات نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جان پر بنی ہوئی ہے، سود کا کوئی ایسا معاملہ اٹک گیا ہے کہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں جان بچنے کا، وہ کر لے، وہ معاف ہے۔ لیکن جہاں اس کو آپ نے اپنے کاروبار کے اندر ایک جز مستقل کی حیثیت سے شامل کر لیا اور اسی پر آپ کا ڈیرا لگا ہوا ہے، یہ یقیناً شرک ہے، اس میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں سورہ بقرہ میں ہے۔ یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے، لیکن اس کا مفہوم آج جو کچھ میں اس وقت عرض کر رہا ہوں اس کے پس منظر میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں، جس شخص نے ایک برائی بھی کمائی، کسبہ، خطا اس سے علیحدہ ہو گئی، نسیان علیحدہ ہو گیا، اضطرار علیحدہ ہو گیا، کسب ہے، جان بوجھ کر کمائی جا رہی ہے ایک برائی۔ سیئۃ اس میں نکرہ ہے، نکرہ میں تقسیم بھی ہوتی ہے، بڑی چیز، چھوٹی چیزیں نکل گئیں، صغائر نکل گئے، کبائر آئے، لفظ کسب آ گیا، صغائر نکل گئے، کبائر رہ گئے، لیکن ایک بھی ہو اگر وہ بلا، اس لیے کہ سیئتن کے معنی ایک برائی ہے، بلا من کسب سیئتن وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کا گھیرا کر لیا اس کے گناہ نے، اس کی لپیٹ میں آ گیا، وہ اس ایک گناہ پر اس طرح ڈیرا جما کر بیٹھا ہے کہ اس نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ وہ گناہ کا جب گھیرا اس طور سے ایک کا بھی ہو جاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جہنمی، یہ وہ جہنمی نہیں کہ جو نکل آئیں گے، خالدون، یہ خلود فی جہنم جو ہے یہ کفار کے لیے ہے، مشرکین کے لیے۔ معلوم ہوا کہ ایک گناہ بھی اگر یہ شرطیں اس کے ساتھ ہیں تو واقعتاً آپ سے خطا ہوئی، آپ نے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ حساب صاف کر دیتا ہے۔ پشیمانی ہوئی، احساس ہو گیا کہ خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اللہ بخش دے، آئندہ نہیں کروں گا، ڈیرا نہیں ڈالا اس پر، اسے مستقلاً اپنی زندگی کا جز بنانے کا ارادہ نہیں ہے،
یہ معاملہ بالکل دوسرا ہے. اگرچہ منطقی اعتبار سے یہ بھی شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کیا ہے کہ اس کو وہ شرک قرار نہیں دیتا. یہیں سے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ لیجئے. ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جن کی جب روح توحیدی زیادہ بیدار ہو جاتی ہے، وہ مشرک کا فتویٰ لگانے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں. وہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک. بہت بڑا فتنہ ہے. ہر چیز کا تجزیہ کر کے یہ بتا دیجئے یہ شرک ہے، کرنے والے کو مشرک نہ کہیے. اس کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے قرآن مجید نے جہاں بت پرستوں کو کہا کہ یہ مشرک ہیں، وہاں اہل کتاب کو مشرک نہیں قرار دیا. ان کا شرک بیان کیا، لیکن ان کی کیٹیگری جدا رکھی. آخری وقت تک بھی یہ دو کیٹیگریز علیحدہ علیحدہ ہیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. معلوم ہوا کہ مشرکین میں سے کفار اور اہل کتاب میں سے کفار یہ دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں. کفار اہل کتاب کی لڑکیوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں، کفار مشرکین کے لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتے. یہ شریعت کے اندر فرق ہے. ان کے لیے نام ہی رکھا مشرک. یہ اگرچہ شرک میں ملوث ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو شرک کو بیان کیا اللہ نے ان کا. قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، شرک کو بیان کیا، لیکن ان کو مشرک قرار نہیں دیا. ان کی کیٹیگری جدا رکھی. قرآن سے اس طریقے سے کسب ہدایت کرنے کی ضرورت ہے. کلمہ گو مسلمان، میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا، مجھے یقین ہے یہ کوئی مسلمان جس نے مسلمان ماں کا دودھ پیا، اس کی جو بھی ساخت ہے ذہنی بنی ہوئی ہے، اس کا خبیث جس مٹی سے اٹھا ہے، جان بوجھ کر شرک نہیں کر سکتا. یہ مغالطے ہیں، گمراہیاں ہیں، بات کو نہ سمجھنا ہے، غلو ہے. اس کی نفی کیجئے، گمراہی کو بیان کیجئے، واضح کیجئے، ہدایت کو عام کیجئے. لیکن یہ کہ شرک کے فتوے لگا کر ان سے اپنے آپ کو کاٹ لینا یا ان کو اپنے سے کاٹ لینا، یہ قطعاً نہ قرآن مجید کی روح کے مطابق نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق. جو چیز شرک ہے اسے کہیے کہ شرک ہے، اس میں کوئی مداخلت نہ کیجئے، یہ شرک ہے. لیکن شرک کا ارتکاب کرنے والا ہر ایک جو ہے وہ گرامر کا قانون اس کے اوپر نہ لگا دیجئے کہ پھر وہ مشرک ہے. نہیں، اسی طریقے سے کفر ہے. ایک نماز جس نے ترک کی، جب تجزیہ کریں گے تو کفر ہو گیا. الصلاۃ عماد الدین، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ. نماز جو ہے وہ فرق ہے، امتیاز ہے، حد فاصل ہے نماز جو مسلم اور کافر کے درمیان. لیکن ایک نماز جس نے چھوڑی اسے آپ کافر کہتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق. جن لوگوں کے اندر وہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، ان کی حمیت بیدار ہو جاتی ہے، میں ان کے لیے بھی ہمدردی کے ساتھ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے خلوص اور اخلاص ہی کی وجہ سے اس سے تجاوز کر جاتے ہیں. لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے، شرک کو شرک کہیے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے اوپر شرک کے فتوے لگا کر اور ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینے کے معاملے میں یہ جو ہے در حقیقت تجاوز ہے، اور یہ حکمت دین کے خلاف ہے، حکمت اصلاح و دعوت کے خلاف ہے، حکمت تبلیغ کے خلاف ہے. لہذا اس کے اندر بھی بڑے فرق کرنے کی ضرورت ہے. تجزیہ کریں گے تو ہر گناہ شرک، لیکن اللہ نے بھی یہ کہا کہ شرک وہی بنے گا کہ جس پر کے ڈیرا لگ گیا ہو، جس میں کسب کو دخل ہو، جس میں جان بوجھ کر کیا گیا ہو بھی بڑا. اب دیکھیے اسی کی ایک مثال اور دے دوں آپ کو. چوری، ایک پیسے کی بھی چوری ہے. مسجد سے کوئی سامان آپ لے کر جاتے ہیں وہ بھی چوری ہے. لیکن جو قطع ید کی سزا ہے وہ ہر چوری پر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے 1 روپیہ کسی کا چرا لیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، معاذ اللہ، ایسا ظلم نہیں ہے. چنانچہ جس چوری پر وہ فقہاء نے اس کی پوری پھر ڈیفینیشن کی ہے. باقی چوریوں پر تعزیر ہوگی. آپ کوئی قانون بنائے، کوئی جیل کر دیں، کچھ اور کر دیں، کوئی کوڑے مار دیں،
ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے، جو حد ہے، وہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ مثلا اگر مشترک مال ہے، اس میں سے چوری ہوئی ہے، اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا۔ میرا اور آپ کا مشترک کاروبار ہے، دکان میں ہم دونوں ساجی ہیں، اس میں سے میں نے کچھ چرا لیا ہے، اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا۔ وہ مال میری ملکیت بھی ہے اس میں شامل، لہذا وہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کوئی غیر محفوظ مال ہے، آپ نے ڈالا ہوا ہی سڑک پر ہے، اس کو میں اٹھا کر لے گیا، اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا۔ مال کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری شرطیں عائد کر کے آپ حد جو ہے چوری کی وہ عائد کرتے ہیں۔ تو اسی کو سمجھ لیجئے ہر پہلو سے کہ ویسے تو 1 پیسے کی چوری بھی چوری ہے، لیکن وہ چوری جس پر اطلاق ہوگا شرعی چوری کا، جس پر ہاتھ کٹے گا، وہ کچھ اور شے ہے۔ ہر گناہ شرک ہے جو آج میں نے بیان کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شرک کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اگر وہ قسم میں داخل ہے اور بڑا گناہ ہے اور مستقل ہو گیا ہے تو وہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہے وہ فرق۔ ہر شرک کا ارتکاب کر لینے والا مشرک نہیں ہو جائے گا، اس کی نیت میں موجود ہو، وہ واقعتاً ایسا سمجھ رہا ہو، پھر اس کو بتا دیا گیا ہو کہ یہ معاملہ اس طرح غلط ہے، اور اس میں بھی وہ فرقہ بندی اور گروہ بندی والی جو ہے بات درمیان میں نہ ہو، خلوص اور اخلاص کے ساتھ ان تک بات پہنچائی گئی ہو، پھر وہ مصر رہے، معاملہ پھر بھی آپ کو کیا ضرورت پڑی فتویٰ لگانے کی؟ وہ حساب لینے والا اللہ موجود ہے۔ اور ویسے بھی اگر قانون اسلامی ہو اور اسلامی ریاست قائم ہو جائے کہیں، تو جان لیجئے وہاں بھی کسی پر فتویٰ مشرک کا نہیں لگے گا۔ وہاں کافر اور مسلم 2 ہی کیٹیگریز ہیں۔ تکفیر ہو سکتی ہے کہ وہ کافر ہے، مشرک کسی کو قرار دے دینا، اس کا فتویٰ کوئی قانون شرعی کے اندر موجود نہیں۔ منافق کسی کو قرار دینا، اس کا کوئی فتویٰ قانون شریعت میں موجود نہیں۔ قانون کے اندر بھی اگر ہے تو 2 کیٹیگریز ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے۔ اس کے سوا تیسری کوئی کیٹیگری آپ معین نہیں کر سکتے۔ کسی کو اس دنیا میں ہم یہ سند نہیں دے سکتے کہ یہ مومن ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ ہم زیر بحث نہیں لا سکتے، ہم تو زیر بحث لائیں گے اسلام اور کفر کو۔ اور تکفیر جان لیجئے انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے کہ جو شخص چاہے کھڑا ہو کر فتویٰ دے دے کہ فلاں کافر ہے، بلکہ یہ اسلامی ریاست کا فنکشن ہے کہ وہ تکفیر کا فیصلہ۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے بازی کا اطفال بنایا ہوا ہے۔ تو یہ شرک کے فتوے اور ذرا بھی کسی کے اندر شائبہ شرک نظر آیا اسے مشرک قرار دے دینا، اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا جو مشرکین کے ساتھ ہے، یہ وہ غلو ہو رہا ہے۔ اور اس غلو نے وہ کھینچتان پیدا کر دی ہے کہ اب کمیونیکیشن نہیں ہے، طبقات بالکل جدا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو اگر ہم انفرادی سطح پر کنسیشن لینے کو تیار ہیں کہ ہم نے اپنے ایک معاملے میں اپنی نفس کی خواہش کو ور رکھا اللہ کے حکم پر، پھر بھی ہم اسے پسند نہیں کریں گے کہ ہمیں مشرک قرار دیا جائے۔ اسی طرح کی کنسیشن دوسروں کو دیجئے، اپنے سے زیادہ دیجئے۔ شرک کی مذمت پوری کیجئے، اس میں مداہمت نہ ہو، لیکن لوگوں کو مشرک قرار دے کر ان سے قطع تعلق کر لینے کا معاملہ یہ فتنہ ہے، اس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں، اس سے نقصان ہی کی توقع کی جا سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ محترم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تمام کتب اور تقاریر کی آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ مکتبہ خدام القرآن، قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 586-9501، 586-9502 اور 586-9503۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.tanzeem.org۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔